السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 275 تا 279 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کو نہیں اٹھیں گے مگر یوں جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جس کے حواس کھو دیے ہوں۔ جن نے لپٹ کر ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری بھی تو ایسی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ پھر جیسے اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو کوئی پھر سود لے پھر وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سود خور اپنی قبروں سے اٹھتے وقت سیدھے کھڑے نہ ہو سکیں گے، بلکہ خبتیوں اور دیوانوں کی طرح گرتے پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں گے۔ بالکل یہی منظر دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ مہاجن اور ساہوکار روپیے کے پیچھے باولے بنے رہتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی جن یا بھوت چمڑ گیا ہے، ہر دم اس پر سود ہی کا فکر سوار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ایسے لوگوں کی اس حالت میں مبتلا ہونے کی وجہ بھی بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تجارت میں مالی نفع مقصود ہوتا ہے، اسی طرح سود میں بھی مالی نفع ہی پیش نظر ہوتا ہے۔ جب تجارت حلال ہے تو سود کیوں حرام ہو؟ حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ تجارت اور سود میں اخلاقی اور معاشی لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سود کی مقرر رقم کسی کھٹکے اور نقصان کے اندیشے کے بغیر ہر حال میں مہاجن کو ملتی رہتی ہے۔ اس کے برخلاف تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اور تاجر کو نقصان سے بچنے کے لیے وقت، محنت اور دماغ اور سب کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر تجارت ختم اور کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ لیکن سود مدت اور مہلت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قرضے دار کی حالت اکثر اوقات تباہی بربادی کو پہنچ جاتی ہے۔ سود کی حقیقت پر تھوڑا سا بھی اگر غور کر لیا جائے تو سوال پیدا ہوگا کہ آخر یہ کس چیز کا معاوضہ ہوتا ہے، سوائے مفت خوری کے بدترین شکل کے آخر یہ کیا ہے؟ ان تمام خرابیوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انسان کی مصلحت و بہبود کے لیے سود کو حرام قرار دیا۔ مختصر اس کی برائیاں یہ ہیں: سود خور میں سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی حرص بڑھ جاتی ہے، بلا مشقت مال ہاتھ آنے سے کاہلی و سستی پیدا ہوتی ہے، مفت کا مال خرچ کرنے میں بھی بے اعتدالی آ جاتی ہے اور یہ مال عیاشیوں میں اڑایا جاتا ہے، زبردستی کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، بخل اور باہمی رقابت جنم لیتی ہے، قرض دار کی خانہ خرابی اور بے عزتی اس کے سوا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اس نصیحت اور سود کی حرمت کا حکم سننے کے بعد باز آ جائے تو اس کا پچھلا سود معاف ہو جائے گا، لیکن جو باز نہ آیا وہ ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ دنیا نے سود کے نام بدلے، لیکن اس کے نتائج اور خرابیاں کیسے بدل سکتی ہیں؟ ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خاص طور پر اس مسئلے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس ملک میں سود ختم نہ کر سکے تو ہماری وجہ سے اسلام کے قانون پر حرف آئے گا اور ہم خود بھی اس خرابیوں سے بچ نہ سکیں گے۔
یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خرائط کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہ گار سے خوش نہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سود اور خرائط کا موازنہ کرتے ہوئے دونوں کا جدا جدا انجام بتلا دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سود خواہ کتنا ہی بڑھتا چلا جائے، اس کا انجام مفلسی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں قطعی طور پر کوئی برکت نہیں ڈالتا۔ انجام کر ایسی دولت سے خانہ خرابی کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ سود خور افراد اور قوموں کا انجام اس کا ثبوت ہے کہ ان میں باہمی خون ریزی و تباہی بربادی ہی ہوئی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ صدقات اور خرائط کو بڑھاتا ہے، ان میں برکت ڈالتا ہے، ان کا ثواب کئی گنا کرتا ہے۔ خرائط اور صدقات کے نتیجے میں خوشحالی اور فارغ البالی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سود خور کو، جو گناہ گار بھی ہے اور نہ شکرا بھی، کبھی پسند نہیں کرتا۔ وہ گناہ گار اس لیے ہے کہ بے بس اور حاجت مند لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور نہ شکرا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت دیا تھا کہ اس کی راہ میں خرچ کرے، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرے، حاجت مندوں کی امداد کرے، لیکن اس کے بجائے وہ بخل سے کام لیتا ہے، روپے کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے، بھائیوں کو بھوکوں مرتے فاقہ کشی کرتے مفلسی اور بیچارگی میں تڑپتے دیکھتا ہے، لیکن اسے ترس نہیں آتا، اس کا دل نہیں لرزتا، بلکہ وہ ظالم اور سنگ دل بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے سخت وعید ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید رکھی ہے۔ سود خور کے مقابل اللہ تعالیٰ نے اس ایماندار اور نیک عمل شخص کا اجر بھی بتا دیا، جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ اور خرائط دیتا ہے، کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا پورا اجر ملے گا۔ اسے کبھی خوف یا ڈر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، نہ وہ کبھی رنجیدہ خاطر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور زکوٰۃ و خیرات کرنے کی طاقت دے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، اگر تمہیں اللہ کے فرمانے کا یقین ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کو، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے تمہارا اصل مال ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ ان آیات میں مندرجہ ذیل احکام دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، سود کی ممانعت سے پہلے جو سود دے چکے ہو سو لے چکے، لیکن ممانعت کے بعد جو چڑھا وہ چھوڑ دو۔ نمبر 2، اگر تم باز نہ ہو تو تمہارے ساتھ اللہ اور رسول ایسا ہی سلوک کرے گا جیسے باغیوں اور مرتدوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر ممانعت کے بعد کا چڑھا ہوا سود تم مانگو تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ نمبر 4، جو سود تم پہلے لے چکے ہو اگر مقروض خواہ اصل دیتے وقت اس سود کی رقم کاٹے تو یہ ظلم ہوگا۔ نمبر 5، اگر مقروض مفلس ہو تو اس سے فوری تقاضا نہ کرو، بلکہ اسے اتنی دیر تک مہلت دو کہ وہ اصل واپس دینے کے قابل ہو جائے۔ اندازہ کیجئے سود کی ممانعت کس شدت سے کی گئی ہے۔ اس قدر واضح حکم کے بعد بھی اگر کوئی جواز کی صورتیں نکالے اور سودی لین دین سے باز نہ آئے، وہ اللہ اور رسول کا باغی نہیں تو اور کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔